اور ایک بات جو اس وقت کی ہماری سب سے اہم عنوان ہے وہ یہ کہ ہمارے مال اور وقت یہ دونوں علم کے لیے استعمال کیسے ہوں، یہ سب سے اہم عنوان. دین کے لیے مال اور وقت. حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ مالداروں سے وقت لیا کرو، اوقات والوں سے مال لیا کرو. بعض لوگوں کے پاس مال کی اہمیت نہیں، وقت کی اہمیت ہوتی ہے. مال کی کوئی اہمیت نہیں، جتنا چاہے مال آپ لے لیں، وقت نہ پوچھیں. یہاں تک کہ بعض لوگ مساجد بنا دیتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. بڑی بڑی مسجدیں، بے فلاں مسجد ماشاءاللہ فلاں سیٹھ صاحب نے بنائی، لیکن سیٹھ صاحب نماز زندگی میں کبھی پڑھے نہیں، مسجد بنا دی. کیا مطلب؟ انہوں نے یوں سمجھا کہ مالداروں کی عبادت مال سے ہوتی ہے، وقت والوں کی عبادت وقت سے ہوتی ہے. نہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. قرآن نے دونوں کہا، مال بھی دو وقت بھی دو، مال بھی دو وقت بھی دو. حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ مالداروں سے وقت پوچھا کرو، وقت دیا کرو. تم وقت دو، چاہے وہ 3 دن کیوں نہ ہو، 3 دن کا وقت دو. کیوں پوچھا کرتے تھے؟ ان لوگوں کے پاس مال لٹانے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، یہ مال منہ بند کرنے کے لیے دیا کرتے ہیں. جیسے عام طور پر ایک بعض لوگ ہوتے ہیں، عربی کوئی آیا، لو بھائی اتنا پیسہ لے لو، چلو بھائی بھیج دو. تو انہوں نے مال کو استعمال کیا اپنے جان کو بچانے کے لیے. جیسے بعض لوگ جان کا صدقہ نکالتے ہیں مال کے ذریعے سے. علماء فرماتے ہیں مال کا صدقہ مال سے، جان کا صدقہ جان سے. جیسے زکوٰۃ ہے، عربی زکوٰۃ ہم کس کا نکالتے ہیں؟ مال کا. تو علماء نے فرمایا اللہ نے جو نمازوں کا نظام بنایا یہ وقت کی زکوٰۃ ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں یہ وقت کی زکوٰۃ ہے. جیسے 2.5%، تو اسی طرح روزانہ 24 آورس میں ہمارا 2.5% کتنا ہوتا ہے؟ دیکھ لیجئے، اتنا ہی وقت ہمارے نمازوں میں لگے گا. مختصر وقت، زیادہ لمبا چوڑا نہیں. تو اللہ نے نظام یہ بنایا 5 وقت کا کہ یہ تمہارے اوقات کی زکوٰۃ ہے. روزانہ تم اتنا وقت نکالا کرو. اپنا وقت جب نکالو گے جتنا بھی، جیسے مال میں 2.5%، ویسے 5 وقت کی نمازیں جتنا بھی وقت ہمارا لگتا ہے وہ وقت ہمارے اوقات کی زکوٰۃ. تو ہم نے اپنے بدن کی زکوٰۃ اور اپنی روح کی زکوٰۃ، اپنی روحانیت کی زکوٰۃ، اپنے باطنی کیفیت کی زکوٰۃ ہم نے روزے سے نکلوا. تو 3 طرح کی زکوٰۃیں، مال کی زکوٰۃ بھی، بدن کی زکوٰۃ بھی، اوقات کی زکوٰۃ بھی. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا، ہر چیز کی زکوٰۃ. زکا کے معنی آتے ہیں پاک کرو. زکوٰۃ کا اصل ترجمہ پاک کرنا. گویا 2.5% ہر سال 2.5% مال میں میل جم جاتا ہے. مال میں میل 2.5% جم جاتا ہے. 2 سال آپ زکوٰۃ ادا نہیں کیے، 5% جم گیا. 3 سال ادا نہیں کیے، 7.5% جم گیا. 4 سال ادا نہیں کیے، 10% جم گیا. اگر کوئی انسان 40 سال زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو پورا مال اس کا میل ہو جائے گا، میلا ہو جائے گا. پورا مال زکوٰۃ دینے کا قابل ہو جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے ہر سال 2.5% زکوٰۃ نکالتے رہو تاکہ مال کے اندر سے گندگی پاک ہوتی رہے. اسی لیے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ اپنے وقت نہیں نکالتے، جہاں وقت لگانا ہے وہاں نہیں لگاؤ گے، جہاں نہیں لگانا وہاں لگانا پڑے گا.
جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرو گے، جہاں نہیں کرنا وہاں. حضرت فرماتے تھے جو لوگ اپنا وقت مسجدوں میں نہیں لگاتے، اللہ ان کے اوقات خالق کے سامنے جن لوگوں نے آیا مخلوق کے پیچھے اللہ لگا دے گا. جاؤ کورٹوں میں پھرو، مخلوق کے پیچھے لگے، اتنا لگے چپل گھس گئے. کاش کہ اس کا وقت، اس کا 10% اگر خالق کے سامنے لگا لیتے مخلوق. اسی لیے فرمایا جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرو گے، جہاں نہیں کرنا وہاں کرنا. تو مال اور وقت یہ دونوں دین کے لیے سب سے اہم چیز ہے، مال بھی لگانا، وقت بھی لگانا. اسی لیے فرمایا عبادتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک جانی اور ایک مالی. ایک مالی عبادت، ایک جانی عبادت. جانی عبادت کسے کہتے ہیں؟ جانی عبادت سے کہتے ہیں جو بدن سے کیا جاتا ہے، جیسے نماز ہے یہ جانی عبادت ہے، زکوٰۃ ہے یہ مالی عبادت ہے، حج ہے، یہ دونوں جانی بھی مالی بھی. جان بھی یعنی من استطاع الیکم سبیلا، بدن میں بھی طاقت ہونا حج کا سفر کرنے کی، بدن میں طاقت ہونا طواف کرنے کی، بدن میں طاقت ہونا سعی کرنے کی، بدن میں طاقت ہونا عرفات اور مزدلفہ میں قیام کرنے کی، بدن میں طاقت ہونا اللہ کے دربار میں جانے کی اور آنے کی، اور پھر دوسری طاقت مال کے اعتبار سے بھی طاقت ہونا. یہ دونوں طاقتیں ہو تو فرمایا تم حج کیا کرو. تو پتہ چلا جانی بھی اور مالی بھی یہ دونوں حج میں ہیں. روزے میں کیا ہے؟ روزہ بھی جانی بھی مالی بھی، اس لیے کہ مال سے ہم جانی اور مالی. تو جانی کو وقت کہا جاتا ہے، مالی کو مال کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب روزہ رکھو گے گویا پورا وقت تم روزے میں گزار رہے ہو، نماز پڑھو گے پورا وقت تم مسجد میں گزار رہے ہو. تو جتنا بھی وقت آپ جان مسجد میں لگ رہی ہے، جتنا وقت حج میں رہو گے اتنا وقت آپ کا حج میں لگ رہا ہے. اس لیے فرمایا خالی مال ہی مال لگانا عبادت نہیں ہے، جان بھی لگانا عبادت ہے. خالی جان ہی جان لگانا عبادت نہیں ہے، مال اس کے ساتھ لگانا عبادت ہے. جیسے علماء نے فرمایا نماز کے لیے بھی مال چاہیے. جیسے مال کیوں چاہیے؟ دیکھو مسجد میں جانے کی ضرورت، مسجد میں جانے کے لیے مال کی ضرورت نہیں، لیکن مسجد بنانے کے لیے تو مال کی ضرورت ہے. جس زمین پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ زمین خریدنے کے لیے تو مال کی ضرورت ہے. اگر کوئی غصب کردہ زمین ناجائز قبضہ کردہ زمین پر نماز پڑھے گا، نماز کہاں سے ہوگی؟ کپڑا پہن رہے ہو، کپڑا پہننے کے لیے تو مال کی ضرورت ہے. کھانا کھا کر وہ کھانا کھانے کے لیے تو مال کی ضرورت ہے. تو جو بھی آپ طاقت لے کر نماز میں کھڑے ہوں گے وہ مال کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. گویا کوئی بھی مال سے خالی نہیں، کوئی بھی عبادت جان سے خالی. میں دیکھو وہاں بھی جان آ گئی، مال زیادہ جان کم، یعنی صحیح آدمی تک لے جا کر زکوٰۃ پہنچانا ہماری جانی ذمہ داری ہے. میں اپنے گھر میں بیٹھ کر ابھی آپ کو چلے جاؤ، آپ نے ایسے انسان کو زکوٰۃ دیا جس سے دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، تو زکوٰۃ دینے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ایسے انسان کو جان کر دیا کرے جن کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. ایک نے صدقہ دیا تو ایسے انسان کو دے دیا جو سید ہے، تو سید کو زکوٰۃ دینے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو پتہ آپ کو تحقیق کرنا پڑے گا بھئی یہ سید ہیں کہ نہیں ہے. آپ کو تحقیق کرنا پڑے گا یہ مالدار ہیں کہ نہیں ہے. آپ کو تحقیق کرنا پڑے گا یہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے. آپ کو تحقیق کرنا پڑے گا یہ اس مال کے محتاج ہے کہ نہیں، ان کے بینک بیلنس اتنا ہے کہ نہیں. وہ تحقیق بھی آپ کو بڑے اچھے انداز میں کرنا پڑے گا، ایسے انداز میں جس انداز سے وہ لوگ بیزار، اور ایسے انسان کی مدد کرنی ہوگی جس انسان کے مدد کرنے کے بعد وہ گناہوں سے بچ جائے. اگر آپ نے ایسے انسان کو آپ نے عطا فرمایا اس نیت کے ساتھ، یا اللہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ بندہ گناہ سے بھی بچ جائے، تو انشاءاللہ اللہ نیت کے مطابق اللہ اس کے اثرات ضرور مرتب کرے گا. اگر آپ نے لے جا کر ایک شراب کے عادی انسان کو دیا، اتنا مال دیا کہ وہ شراب میں اور مست ہو گیا، تو ایسے تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاثم والعدوان میں شامل ہو گئے. علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے والا یہ بھی ترتیب بتا کر دیا کرے، ارے بھئی یہ مال آپ یہاں خرچ کرو تاکہ تمہاری تنگی دور ہو جائے، تمہارے کاروبار میں آگے
اور تم اپنے گھر گزار سکو، تم بھیک مانگنے سے بچ سکو. اس طریقے کا نظام کی رہبری کرنے کی ذمہ داری ان زکوٰۃ دینے والوں کی ذمہ بھی ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین ہمارا مال اور جان ان دونوں کا تقاضا کرتا ہے کہ جان بھی صحیح جگہ پر لگانا، مال بھی صحیح جگہ پر لگانا، تاکہ جان لگانے کے بعد مال کی اور مال لگانے کے بعد جان کی، ان دونوں کی صحیح قبولیت ہو اللہ کے دربار میں. تو اس لیے ورنہ اگر روزے میں بھی اگر آپ صحیح مال نہیں رہا، سحری غلط مال سے کیا، افطاری غلط مال سے کیا، تو حضور نے فرمایا رب صائمین لیس له من رب قائمین لیس له من قیامہ الا تعب. فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے بیدار ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے علاوہ کوئی چیز ان کو حاصل. اس لیے فرمایا کہ ان دونوں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا لینا چاہیے. اب ماشاءاللہ آپ حضرات پڑھنے آ رہے ہیں، تو آپ جو آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے، تو اس میں آپ کی جان بھی اور آپ کے مال بھی، جیسے بے مکتب میں بھی ہم کہتے ہیں بھئی فیس بن کر پڑھایا کرو. مفت کا مال سمجھو حلال ہو جائے گا. جو چیز مفت میں پڑھی جاتی ہے اس کی کوئی قدردانی نہیں ہوتی. فیس جو لیا جاتا ہے وہ فیس اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ آدمی کے اندر قدر پیدا ہو. جیسے مکتب میں فیس دے رہے ہیں، مدرسے میں فیس دے رہے ہیں، چاہے فیس کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن دینے سے ایک احساس بیدار ہوگا، ارے بھائی ہم نے جو پڑھائی کی ہے وہ کچھ بن کر، کچھ دے کر، کچھ مال خرچ کر کے. ایک مرتبہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت مجھے، خود حضور سے بھی کسی نے پوچھا، حضرت مجھے آخرت کے بارے میں، آخرت کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا ہے. آخرت کی طرف دل، اس لیے کہ ہر مرتبہ کہا جاتا ہے آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو. آخرت کی فکر پیدا نہیں، کیا کرنا؟ حضرت نے فرمایا خوب صدقہ کیا کرو. جدھر مال جاتا ہے ادھر دل مائل ہوتا ہے، اور جدھر مال جاتا ہے ادھر دل مائل ہوتا ہے. اور مال ہمارا دنیا میں زیادہ ہے، دل مائل ہے. اگر مال آخرت میں زیادہ ہوگا تو دل وہاں کھینچے گا، بھئی آخرت میں تم نے اتنا لگایا، اتنا لگایا. اتنا مال ہم آخرت کو بھیجیں گے تو اتنا دل مائل ہوگا. چنانچہ ایک شعر بھی مشہور ہے، ان الناس قد مالوا الی من عنده مال، ان الناس قد ذهبوا الی من لیس عنده ذهب. لوگ وہاں مائل ہوتے ہیں جہاں مال ہوتا ہے، لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں جہاں سونا نہیں ہوتا. قد ذهبوا الی من لیس عنده، ذهب کے معنی سونے کے آتے ہیں، ذهب کے معنی جانے کے بھی آتے ہیں. وہاں سے چلے جاتے جہاں سونا نہیں ہوتا. تو کیا مطلب؟ کثرت صدقہ فکر آخرت کو بھی پیدا کرتا ہے، اور ساتھوں ساتھ آخرت کے ہیبت اور خوف کو بھی دل سے نکال دیتا ہے، عورت کا شوق پیدا کرتا ہے، بھئی مجھے مرنا ہے. اسی لیے فرمایا جو لوگ اللہ کے لیے زندگی جیتے ہیں وہ موت سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے کے لیے دل اس کا بے چین و بے قرار رہتا ہے. تو اسی طرح اللہ سے ملاقات کے لیے یہ بھی بے چین و بے قرار ہوں گے. اور حدیث میں آپ نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے لے جا کر ملا دیتی ہے. تو بہرحال ہم پڑھ رہے ہیں تو فیس بن کر ہم جو بھی بے مثال کے طور پر کھلا رہے ہیں، تو ہمارے مال کے ساتھ ہمارا وقت بھی، ایک بعض لوگ پیسہ دے کر کھلا ڈالو، یہ بھی ایک کھلانا ہوا، پیسہ دے کھلا دو. لیکن کھلانا اپنے یہاں غربا کو بلا کر کھلانا، یا غربا کے پاس خود جا کر کھلا کر آنا. بھئی کب دعوت کھانے کا نظام آپ نے کب بنایا، اس وقت میں خود جا کر ڈال کر دینا، کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے خدمت. اتنا جو وقت ہے یہ سوچ کر یا اللہ میرے نسلوں کو تو دینے والا بنا، لینے والا بننے سے حفاظت فرما. تو علماء فرماتے ہیں اپنے بچوں سے بھی صدقہ دیا کرو، اپنے بچوں سے بھی صدقہ دلایا کرو. جب بچے صدقہ دیتے ہیں انشاءاللہ نسلوں میں دینے کا مزاج پیدا ہوگا، لینے کی مزاج سے اللہ بچائے گا. تو ہمارا دین دونوں کی اہمیت رکھتا ہے، بے اموالہم و انفسہم.
اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں سریوں کو عمل کی توفیق عطا